ایک اللہ کے ولی ہیں حبیب اجمی، میں ان کی زندگی سے بڑا متاثر ہوا۔ میں نے ان کی زندگی میں دیکھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو گناہوں سے معافی تلافی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور کیسے ان کے درجات بڑھاتا ہے، اور اس درجات کو اس قدر بلند و بالا وہ کر دیتا ہے کہ جہاں پر عقل انسانی حیران ہے۔ حبیب اجمی اپنے گناہوں کی معافی تلافی سے پہلے سود کا مال کھایا کرتے تھے، حرام مال کھایا کرتے تھے، وہ لوگوں کے مال کو غصب کر لیا کرتے تھے، ٹیکس وصولا کرتے تھے۔ ایک روز وہ ایک شخص کے دروازے پر گئے اور وہاں پر انہوں نے دستک دی تو اندر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، آپ کچھ دیر بعد آئیں۔ وہ بازار گئے ہوئے ہیں، وہ واپس آتے ہیں تو آپ کے ٹیکس کا مال وہ دیں گے۔ حبیب اجمی کو چونکہ ضرورت تھی، وہ اندر داخل ہو گئے گھر میں، اور آپ نے وہاں پر ایک گوشت کا ٹکڑا دیکھا۔ آپ اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا لیتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو اس گوشت کے ٹکڑے کو نہ لے جا، کیونکہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، یہی ہم پکائیں گے اور کھائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تجھے لے جانے کے لیے۔ حبیب اجمی اس گوشت کے ٹکڑے کو لے کر زبردستی وہاں سے آتے ہیں۔ وہ عورت تو حبیب اجمی کے پاؤں پکڑ کر روتی ہے، فریاد کرتی ہے، لیکن نہیں، حبیب اجمی چونکہ اس وقت وہ ظلم کے عروج پر تھے۔ اب جب وہ ٹکڑا لے کر آئے گوشت کا، اور آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اسے بناؤ، آج گوشت ملا ہے، ایک لذیذ کھانا ہم لوگ تناول فرمائیں گے، عورت اس گوشت کو بنانے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد عورت بھاگتی ہوئی آتی ہے اور حبیب اجمی سے کہتی ہے کہ آپ چل کر سالن کو دیکھ لیں۔ حبیب اجمی نے کہا کہ عجیب بات کرتی ہو، یہ تمہارا کام ہے، تم کھانا بنا رہی ہو، میں سالن جا کر کیوں دیکھوں؟ عورت کہتی ہے کہ چلے تو آپ صحیح، عجیب ایک معاملہ ہوا ہے سالن کے ساتھ۔ حبیب اجمی جاتے ہیں، اور جب سالن آپ نے دیکھا ہے تو سالن مکمل خون سے بھرا ہوا ہے، اس میں شوربہ نہیں ہے، وہ شوربہ خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حبیب اجمی کو ایک جھٹکا لگا، اور یہ جھٹکا لگنا یہی اللہ کی توفیق ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں بہت ایسے معاملات ہیں جو حرام ہیں اور آپ اپنے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ آپ بد نصیب ہیں، اللہ کا کرم نہیں ہے آپ کے اوپر۔ حبیب اجمی حرام کے مال کو کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کا جب توفیق ہوا، اس کی عنایتیں جب ہوئی نا، تو حبیب اجمی کو جھٹکا لگا کہ جو میں کام کر رہا ہوں آج تک یہ غلط ہے، ورنہ سالن خون میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے گناہوں سے معافی تلافی کروں گا۔ اس وقت کے ایک اللہ کے بڑے ولی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں حسن بصری کے دست مبارک پر اپنی گناہوں کی معافی تلافی کروں گا اور ان سے میں مرید ہو جاؤں گا۔ جب آپ نکلتے ہیں تو میدان میں بچے کچھ کھیل رہے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں آپ، یہ پوائنٹ عجیب و غریب ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم گناہوں سے معافی تلافی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارا ایک ارادہ ہے، یا کوئی ایسا شخص جو ہمیں تانا مارتا ہے، مثلاً ہم چوری کیے اور چوری میں ایک مرتبہ ہماری گرفت ہو گئی، تو ہم مشہور زمانہ ہو گئے ہیں کہ ہم چور ہیں۔ لوگ مثال دیتے ہیں، تمثیل اور موازنہ کرتے ہیں کہ فلاں چور جا رہا ہے، فلاں کے ساتھ مت رہا کرو، تم بھی کہیں چور نہ ہو جاؤ۔ وہ بچے کھیل رہے تھے گراؤنڈ میں، اور اس میں سے ایک بچہ بولا کہ ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، حبیب اجمی جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب اجمی کے قدموں سے لگے ہوئے گرد و غبار ہمارے جسم پر آ کر مس ہو جائیں، لگ جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی حبیب اجمی کی طرح سودخور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب اجمی کو ایک اور جھٹکا لگا، یار اس قدر میں گناہ والا کام کر رہا تھا اور غلط کام تھا کہ جس سے بچے اجتناب کر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں۔ حبیب اجمی حسن بصری کی بات
पहुंचते हैं और वहां पर अपने गुनाहों से माफी तलाफी उन्होंने किया। अब देखिए हबीब अजमी अब तक गुनहगार थे, अब नेको पारसा हो गए हैं। हबीब अजमी जब हसन बसरी की बारगाह से वापस आते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला का करम देखे, वही बच्चे जो ये कह रहे थे कि हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हबीब के गर्दो गुबार हमारे जिस्म पे लगे तो हम भी सूदखोर ना हो जाए। अब वही बच्चे कह रहे हैं कि हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरों से लगे हुए गर्दो गुबार हबीब अजमी के जिस्म पर लग जाए तो कहीं उनकी गुस्ताखी ना हो जाए। देख रहे हैं आप, मिनटों में अल्लाह तबारक व तआला मकाम को बुलंद किया। हबीब अजमी सोचते हैं कि मैं गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी अभी किया हूँ और अल्लाह तबारक व तआला बच्चों के दिलों की कंडीशन को फ़ौरन चेंज किया। उसका ये करम और ये नवाजिश अभी हो रहा है, तो अगर मैं मुकम्मल तौर से इज्तनाब करूँ इस गुनाह से और मैं अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा बंदा हो जाऊँ तो किस कदर वो बुलंद बाला हमारा मकाम कर देगा। हबीब अजमी अपनी अहलिया को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर वो इबादत में गर्क हो जाते हैं। एक वक्त था कि वो एक मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे। देखिए अब यहाँ से मकाम की बुलंदी देखें। और हसन बसरी का गुजर हुआ वहाँ से। हसन बसरी मस्जिद में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि इमाम की किरत सही नहीं है और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकले। गैब से निदा आई, हसन बसरी तूने हबीब अजमी के पीछे जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हसन बसरी कहते हैं कि उनकी आवाज़ में लुकनत है और शरीयत का हुक्म है कि जिसकी आवाज़ में लुकनत है उसके पीछे नमाज नहीं है। गैब से आवाज़ आई, अय हबीब अजमी, अय हसन बसरी, तू हबीब अजमी की लुकनत देख रहा था, मैं उसकी दिलों को देख रहा था। अगर तू आज उसके पीछे नमाज पढ़ लेता तो जब तक तेरी हयात रहेगी जो कुछ तू इबादत करके जो मकाम पाएगा ना, आज मैं मिनटों में तुझे इनायत कर देता। देख रहे हैं उस रब करीम का करम। कहाँ हबीब अजमी हराम के माल को खाते थे और फिर एक नेक और साले अल्लाह के वली से मुरीद हुए और इस कदर इबादत में गर्क हुए कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हबीब अजमी को हसन बसरी से भी बुलंद बाला कर दिया। गुजारिश है आपसे, नेक अमल करें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें।